معنی یہ ہے کہ ان کو مارنے کے لیے، ان کو مغلوب کرنے کے لیے، ان کی سرکشی توڑنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرو، خواہ اس میں جان دینا پڑے۔ وَأَحْسِنُوا، اور تم توازن برابر رکھو، توازن برابر رکھو۔ ایسا نہ ہو کہ ایک جگہ میں اللہ کے راستے میں خرچ زیادہ کرو مگر دوسری طرف اپنے ارد گرد کے ہمسایوں کا خیال نہ رکھو۔ احسن کا معنی خیس، خوبصورت عمل کا معنی یہ ہے کہ تم توازن قائم رکھو، ہر چیز کے اندر برابری کے ساتھ کام کرو۔ وَأَحْسِنُوا، اور توازن برابر رکھو سارے نیک کاموں میں۔ ان اللہ یحب المحسنین، یقیناً اللہ تعالی محبت کرتے ہیں توازن قائم رکھنے والوں کے ساتھ۔ اب آگے اس کانفرنس کی بات آتی ہے جس کو حج کہا جاتا ہے۔ حج صرف عبادت نہیں ہے، جس طرح کہ آج کل صرف عبادت رہ گئی ہے۔ بھائی بڑے بھی جاتے ہیں، چھوٹے بھی جاتے ہیں، فاسق بھی جاتے ہیں، پتہ نہیں وہ لوگ بھی جاتے ہیں جن کو کلمہ تک نہیں آتا، جن کو نمازیں بھی نہیں آتی، جن کو آیت الکرسی تک یاد نہیں، قل هو اللہ احد یاد نہیں، وہ بھی بیت اللہ کے اندر جاتے ہیں۔ بھائی یہ کوئی عبادت نہیں ہے اکیلا، یہ مسلمانوں کا عالمی اقوام متحدہ اسلامی کانفرنس ہے۔ اس میں عبادت بھی ہے، اس میں طواف بھی ہے، اس میں قربانی بھی ہے، اس میں تلبیہ بھی ہے، اس میں جمرات کو کنکریاں مارنا بھی ہے، اس میں صفا و مروہ کے اندر سعی بھی ہے، اس میں وقوف عرفہ بھی ہے، اس میں مزدلفہ بھی ہے، اس میں منا بھی ہے، لیکن اس میں مشورے اور آئندہ سالوں کے لیے لائے ہے عمل بنانا بھی ہے، مسلمان ملکوں کا ایک متحدہ ایجنڈا بنانا بھی ہے، تمام مسلمان ممالک کی ایک اسٹریٹجی کی بھی بنانی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَأَتِمُّ الْحَجَّ، اور پورا کرو اس عالمی کانفرنس حج کو، وَالْعُمْرَةَ، اور عمرے کو، جو ہنگامی طور پر اجتماعات ہوتے ہیں، سال کے علاوہ ضرورت پڑی، مسلمان ملکوں میں کسی ملک کے اوپر حملہ ہوا، کسی کے ساتھ زیادتی ہوئی، کسی کے ملک میں اچانک بہت بڑا حادثہ ہوا، اور سال کے بیچ میں ضروری ہوا کہ جمع ہو جائیں اور ایک کانفرنس کریں، تو وہ عمرہ ہے۔ سال کی کسی بھی مہینے میں آپ جا سکتے ہیں۔ وَأَتِمُّ الْحَجَّ، اور پورا کرو حج کو، اس عالمی کانفرنس اور عبادت والے حج کو، وَالْعُمْرَةَ، اور عمرے کو، للہ، خاص اللہ کے لیے۔ للہ پر کیوں زور دیتے ہیں؟ یہ مشرکین مکہ کے زمانے میں بھی یہ کانفرنس اور یہ حج اور یہ عمرے ہوتے تھے، لیکن وہاں اللہ کے لیے نہیں ہوتے تھے، وہاں بت پرستی بھی ہوتی تھی، وہاں نظر و نیاز بھی غیر اللہ کے لیے مانا جاتا تھا۔ تو اللہ نے فرمایا للہ، اس کو اللہ کے لیے خاص کرو، اس سے شرک کو مٹا دو۔ دوسری بات یہ کہ اس زمانے میں یہ حج اور عمرہ بزنس بن گیا تھا، وہ لوگ ان دنوں میں تجارت کرتے تھے، ان کا مقصد یہ مسلمانوں کی خبرگیری، کانفرنس اللہ کی عبادت نہیں تھی، بلکہ مقصد تھا اپنی تجارت۔ جس طرح کہ آج کل سعودیہ نے اس کو بزنس کا ذریعہ بنایا ہے۔ سعودی عرب میں حج کا اور عمرے پہ جانا، یہ سعودی عرب بطور عبادت نہیں کرواتے، بلکہ ان کا خیال ہے یہ ان کے لیے ایک بزنس ہے۔ کوئی بیوی کو لے جاتا ہے تو بھی لے جا سکتا ہے، عورتوں کی بھی بہتات ہوتی ہے، پردے کا بھی اہتمام نہیں ہوتا، چھوتڑوں کے ساتھ چھوتنے لگتے ہیں، اور عورت اور مرد یوں چپکے ہوئے ہوتے ہیں، اور اسلام کا کوئی خیال بھی نہیں، مسلمانوں کا اس میں کوئی مشورہ بھی نہیں، اور بس اگر ایک آدمی ہر سال جاتا ہے، خواہ اس پر کتنا ہی رش زیادہ ہوتا ہے، لوگوں کی سہولت ختم ہوتی ہے، مگر ان لوگوں کا مقصد ہے بزنس۔ تو اللہ فرماتے ہیں اس کو بزنس نہ بناؤ، للہ، اس کو خالصتاً اللہ کے لیے کرو۔ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ،
اب اللہ تعالی اس کے لیے جو اگر کسی کو راستے میں کسی رکاوٹ کی وجہ سے حج پر اور اس عالمی کانفرنس پر کسی نے نہیں چھوڑا، جس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے صحابہ بیت اللہ جاتے تھے اور حدیبیہ کے مقام پر انہیں روکا گیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس عالمی کانفرنس اور حج میں جب تم جاتے ہو تو اپنے بس کے مطابق 7 ہدیہ بھی لے جایا کرو۔ اگر کسی کی طاقت ہے، بس ہے تو اونٹ لے جاؤ، گائے لے جاؤ، بکری لے جاؤ، مینڈا لے جاؤ، کھانے پینے کے لیے، وہاں لوگوں کو کھلانے کے لیے، خود کھانے کے لیے یہ چیزیں بھی ساتھ لے جاؤ۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ، پورا کرو حج اور عمرے کو للہ، خاص اللہ کے لیے۔ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، پس اگر تمہیں روکا گیا، اس حج اس کانفرنس میں جانے سے روکا گیا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، تو لازم ہے تمہاری اوپر جو آسان ہو ہدیہ بھیجنا۔ تم جو ہدیہ بھیج سکتے ہو وہ ہدیہ جو تمہیں آسان ہو وہ لے جاؤ۔ فَمَسْتَيْسَرَ، پس تمہاری اوپر لازم ہے جو آسان ہو تمہارے لیے، من الہدی، ہدیے میں سے۔ اپنا ہدیہ جو تم ساتھ لے گئے ہو وہ اللہ کے گھر میں پہنچا دو۔ تمہیں تو روکا گیا، اس کو تو کوئی نہیں روکتا۔ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ، اب اس عبادت کے آخر میں جو سر کو منڈانا ہے، یہ عمل سب سے آخر میں کرنا پڑتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب تک تمہارا جو یہ ہدیہ ہے، تمہارا یہ جو قربانی کا جانور ہے، یہ جب تک اپنی جگہ میں نہ پہنچا ہو جہاں اس کو ذبح کیا جاتا ہے بیت اللہ میں جا کر، تو اس سے پہلے بال صاف نہ کرو۔ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ، اور حلق نہ کرو اپنے بالوں کو، حتیٰ اس وقت تک، یبلغ الہدی، کہ پہنچ جائے تمہارا ہدیہ محلہ، ذبح کرنے کی جگہ میں، جہاں ذبح کیا جاتا ہے، جہاں ان کو قربانی کیا جاتا ہے، جب تک تمہاری قربانی اس جگہ تک نہ پہنچی ہو اس وقت تک بال نہ کٹواؤ۔ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا، لیکن یہ تو روکنا ہوا، اب اگر کسی نے روکا ہوا تو نہیں ہے، لیکن فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا، پس جو ہو تم میں سی بیمار، او بِهِ اذًا، یا اس کے اوپر کوئی تکلیف ہو، بالوں میں جوئی ہوئی ہیں یا دانے پوڑے نکلے ہیں جس کی وجہ سے تمہیں بال کٹوانا وقت سے پہلے ضروری رہا، اس لیے کہ مجبوری ہے، او بِهِ اذًا، یا اس کے اوپر کوئی تکلیف ہے، من رأسہ، اس کے سر کی وجہ سے، فَفِدْيَةٌ، تو اس پر واجب ہے فدیہ دینا، من صیامن، یا تو روزے رکھے، او صدقتن، یا صدقہ دے، او نسکن، یا قربانی دے۔ ان 3 چیزوں میں سے ایک کام کرنا ہوگا۔ اب اگر کسی نے اپنے سر کے بال قربانی وہاں پہنچنے سے پہلے بال صاف کر دیے، بیماری کی وجہ سے، خارش کی وجہ سے، پوڑوں کی وجہ سے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ یا تو یہ 3 دن روزے رکھے، اس کا کفارہ، یا 6 مسکینوں کو صبح شام کا کھانا دے دے، او نسکن، یا ایک قربانی دے دے، خواہ وہ دمبا ہو، خواہ وہ بکری ہو، یا گائے کا 7واں حصہ ہو۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، پس جب تم امن میں ہو جاؤ، یعنی جب تمہاری رکاوٹ ختم ہو جائے، اور جن لوگوں نے تمہیں روکا تھا یا جس ڈر کی وجہ سے تم نہیں جا سکتے تھے وہ ڈر ختم ہوا، معاہدہ ہوا اور تمہیں چھوڑ دیا گیا۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، پس جب تم امن میں ہو جاؤ،
فمن پس وہ آدمی تمتع بالعمرت جس نے فائدہ لیا عمرہ کرنے کے ساتھ الالحج حج کے ساتھ عمرے کا بھی اس نے فائدہ لیا حج کے ساتھ عمرے کا بھی، یعنی اس عالمی کانفرنس کے اندر جب تم جاتے تھے تو تمہارے ملک کا کوئی ذاتی مسئلہ بھی تھا، تم وہ بھی اس میں حل کرنا چاہتے تھے اور اسی حج ہی کے ساتھ عمرے کی عبادت بھی کرتے تھے، تو اللہ فرماتے ہیں فمن تمتع بالعمرۃ، پس جس نے فائدہ لیا عمرہ ادا کرنے کا الالحج حج کے ساتھ، فمستیسر من الہدی، تو اس پر لازم ہے جو اس کو آسان ہو قربانی میں سے، یعنی ایک قربانی کا جانور جو اس کو آسان ہو وہ ساتھ لے جائے۔ فمن لم یجد، اب اگر کسی کے پاس قربانی کا جانور نہیں ہے یا پیسے نہیں ہیں، فصیام ثلاثۃ ایام فی الحج، اب اس کا کفارہ ہے 10 دن روزے رکھنا، 3 دن بیت اللہ کے اندر، آپ اسی سفر کے اندر 3 دن رکھیں گے اور 7 دن گھر پہنچ کر رکھو۔ فمن لم یجد، پس جو نہ پالے اس قربانی کو، فصیام ثلاثۃ ایام، تو اس پر لازم ہے روزے رکھنا 3 دن فی الحج حج کے سفر میں، وسبعۃ، اور 7 دن اذا رجعتم، جب تم واپس لوٹو، تلک عشرۃ کاملہ، یہ 10 ہے پورے، ذالک لمن، یہ اس شخص کے لیے ہے، لم یکن اہلہ، جس کا گھرانہ موجود نہ ہو، جس کا گھرانہ نہ ہو حاضر المسجد، مسجد حرام کے ارد گرد، جو آدمی مسجد حرام کے ارد گرد رہتا ہے وہ حج کے ساتھ عمرے کو اکٹھا نہیں کر سکتا، وہ کسی اور وقت میں جائے، لیکن جو باہر سے آئے ہوئے لوگ ہیں ان کے لیے یہ ہے کہ وہ حج کے ساتھ عمرہ بھی کر سکتے ہیں۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وَاعْلَمُوا، اور سمجھ جاؤ، ان اللہ شدید العقاب، یقیناً اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ لفظی ترجمہ دیکھ، الشہر الحرام، عزت کے مہینے، بالشہر الحرام، عزت کے مہینوں کے بدل میں ہیں، والحرمات، اور تمام عزت والی چیزیں، قصاص، بدلے والی ہیں، فمن اعتدی